أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج ایپیسوڈ نمبر 1152 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ اللہب کا، اور سورۃ اللہب ہی کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن حکیم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قرآن کریم پڑھا کرو کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے روز قیامت شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. کئی مرتبہ اس کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دیں باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنے کا عمل اختیار کریں، تاکہ کل یہ قرآن حکیم ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہو قیامت کے دن. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے قبل سورۃ النصر کی تکمیل ہوئی اور آج سورۃ اللہب کا مطالعہ کر رہے ہیں. دونوں سورتوں کے مرکزی مضمون اور ان کی آیات کے تجزیے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ النصر کا مطالعہ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے رکھا گیا. اس کا مرکزی مضمون غلبہ دین اسلام کا بیان. نبی اکرم علیہ السلام کی 23 برس کی محنت، اس کا ایک بہت بڑا مقصود تھا اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ، اور یہ دین نبی مکرم علیہ السلام کے ہاتھوں غالب ہوا فتح مکہ کے موقع پر. اس کی طرف اشارہ تھا. سورہ نصر میں یہ مضمون ہمارے سامنے آیا ہے. آیات کا تجزیہ ویسے 3 ہی آیات سورۃ النصر میں ہیں. پہلی 2 آیات اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح کی خوشخبری، اللہ کی طرف سے خوشخبری عطا ہو رہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے. اگلی آیت تھی آخری آیت سورہ نصر کی، آیت نمبر 3، رب تعالیٰ کی تسبیح و استغفار کی تلقین. عموم کے اعتبار سے ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں مل رہی ہوں تو پھر اللہ کا شکر بجا لایا جائے، اللہ کی تسبیح کی جائے اور استغفار کا بھی اہتمام کیا جائے. یہ سورۃ النصر کے تعلق سے مرکزی مضمون اور آیات کا تجزیہ، تاکہ مضامین ایٹ اے گلانس ہمارے سامنے آ جائیں. اب ربط صورت ہے. سورۃ النصر کا مطالعہ مکمل ہو گیا. آج سورۃ اللہب کا مطالعہ کریں گے. دونوں سورتوں کے مضامین کا کیا ربط ہے آئیے سمجھتے ہیں. ربط صورت کے حوالے سے پہلا نقطہ، سورۃ النصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے حسین انجام یعنی غلبہ دین اسلام کا بیان تھا، جیسے کہ ابھی ذکر آپ کے سامنے آیا. سورۃ اللہب میں دشمن دین اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لہب کے برے انجام کا بیان ہے. نقطہ سمجھ آیا؟ وہاں اللہ کے دین کے غلبے کا بیان، اور جن لوگوں نے دین کی دشمنی اختیار کی معاذ اللہ، نبی اکرم علیہ السلام کی مخالفت کی بلکہ گستاخی کی، اس لوگوں کا برا انجام کیا ہے، یہ سورۃ اللہب میں ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد چلتے سورۃ اللہب کے مرکزی مضمون اور مضامین کے تجزیے کی طرف. سورۃ اللہب کا مرکزی مضمون دشمنان دین کا برا انجام. ابو لہب کا ذکر بھی ہے، اس کی بیوی کا ذکر بھی ہے. یہ بدترین جوڑا ہے اس عالم میں جن کا ذکر
سورۃ اللہب میں اس طور پر آیا کہ ان کی تباہی بربادی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ابو لہب کا کیا ہے. تو دشمنان دین کا برا انجام کیا ہوگا، اس کا ذکر سورۃ اللہب کا مرکزی مضمون ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ اللہب کی پہلی 3 آیات ابو لہب کا برا انجام، اور آیات 4 تا 5 ابو لہب کی بیوی کا برا انجام. اس کو میں نے کہا کہ بدترین جوڑا ہے جس کا ذکر کیا، جس کے لیے تباہی بربادی کے الفاظ آ رہے ہیں، ہلاکت کے الفاظ آ رہے ہیں. یہ تاریخ انسانی کا بدترین جوڑا ہے جس کا ذکر قرآن کریم سورۃ اللہب میں کر رہا ہے. اور یہ کب ہوا؟ جب ان لوگوں نے دین دشمنی بھی اختیار کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا رویہ اختیار کیا. تو قیامت تک یہ برا انجام بیان ہوتا رہے گا. دنیا میں ان پر لعنت ہوئی، برا انجام ہوا، آخرت میں ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا. اس کے بعد آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ اللہب کا. اس کی 5 آیات ہیں، ان کا مفہوم و ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. وہ جلد شعلے والی آگ میں جلے گا اور اس کی بیوی بھی آگ میں ہوگی. لکڑیاں ایندھن اٹھائے پھرتی رہنے والی، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. یہ سورۃ اللہب کا مفہوم و ترجمہ ہمارے سامنے آیا. اب اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. سورۃ النصر کی آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی تلقین کی گئی تھی. اللہ کا دین غالب ہو گیا، اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی تلقین، یہ ذکر سورۃ النصر کے آخر میں ہمارے سامنے آیا تھا. سورۃ اللہب کے آغاز میں دین دشمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ابو لہب کی بربادی کا ذکر ہے. وہی ربط جو ربط صورت میں تھا وہی ربط آیات میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں تعارف کی طرف. جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن. تعارف کے والے سے آج بھی 3 باتیں. پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، ابو لہب کی تباہی اور بربادی کا ذکر. تعارف کے حوالے سے دوسرا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت آنے پر ابو لہب کا مال اور اس کی دیگر کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی. یہ کمائی سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل آگے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تیسرا اور آخر نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، ابو لہب کی بیوی کا بھی بہت برا انجام ہوا. دونوں بدترین لوگ تھے اس معنی میں کہ دین کی دشمنی اختیار کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا رویہ اختیار کیا. بدترین انجام دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں اس سے زیادہ برا انجام ان کا ہوگا. اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف. ہر آیت کا موضوع ٹاپک آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. سورۃ اللہب کی آیات 1 تا 5 کا تجزیہ. سب سے پہلے آیت نمبر 1، ابو لہب کی ہلاکت و بربادی کی خبر. آیت نمبر 2، مال اور دیگر کمائی کام نہ آئی. آیت نمبر 3، ابو لہب شعلوں والی آگ میں جلے گا. اور آخر میں آیت نمبر 4 تا 5، ابو لہب کی بیوی کا انجام بد، اس کو بیان کیا گیا ہے. ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا. اب وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ لہب کی آیت نمبر 1 سے اس مقام پر ارشاد ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب. اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نقطہ. آپ کے علم میں ہے کہ ان آخری صورتوں میں بار بار ہم نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اور آپ کی حیات طیبہ جس ترتیب سے آگے بڑھی، کچھ اہم نقطے بھی سامنے آئے. ہر صورت میں ایک ایک نقطہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. سورہ لہب کے تعلق سے نقطہ کیا ہے؟ دشمنان دین اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا برا انجام کیا ہوا. یہ ہے سورہ لہب میں جو سیرت النبی کا نقطہ آ رہا ہے. ہر دور میں دین دشمن قسم کے لوگ پیدا ہوئے. ہر دور میں انبیاء رسول علیہم السلام کی شان اقدس میں گستاخی کے رویے اختیار کیے گئے. خود اللہ تعالیٰ ایسے گستاخوں اور دین دشمنوں کا کیا انجام بیان فرما رہا ہے. یہ نقطہ ہے سورۃ اللہب کا. اور ابو لہب اور اس کی بیوی کا برا انجام یہ سورہ لہب میں تفصیل آ رہی ہے. تو ہر دور میں ایمان والوں کے لیے تسلی کا سامان رہے کہ جو دین دشمن قسم کے لوگ ہیں اور رسولوں کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والے ہیں، خود اللہ تعالیٰ بھی ان سے نمٹ لے گا اور ان کو سزا ضرور دے گا. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے تعلق سے، ابو لہب کی ہلاکت و بربادی کی پیشن گوئی. یہ قرآن حکیم میں مکی صورت ہے. ابو لہب مرا ہے غزوہ بدر کے بعد، شامل نہیں ہوا تھا، غزوہ بدر کے بعد مرا ہے مدنی دور میں. اور یہ سورۃ اللہب اولین مکی دور میں نازل ہو رہی، تو یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی نا، ٹھیک ہے.
اور یہ قرآن کریم کی پیشن گوئی کیسی آگے لکھا ہے ہم نے، قرآن کریم کی پیشن گوئی نزول قرآن کے دوران ہی پوری ہو گئی. سبحان اللہ. فرعون کی لاش کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے سورہ یونس میں آیت 90 91 92 میں. وہ تو صدیوں بعد جا کر دریافت ہوئی، لیکن یہ ایک ایسی پیشن گوئی، پروفیسی انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی پیشن گوئی پروفیسی ہے کہ جو قرآن کریم کے نزول کے دور میں پوری ہوئی اور ابو لہب کا برا انجام لوگوں نے دیکھ لیا. اور یہ قرآن پاک کی صداقت کی دلیل بھی ہے. بعض ایسے غیر مسلم بھی تھے یا کفار تھے جو بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے، لیکن یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، اللہ کو پتا تھا، اور یہ چاہتا تو، ذرا ایک ٹیکنیکل نکتہ ہے، چاہتا تو جھوٹے منہ لے آتا اور کہتے جی میں تو ایمان لے آیا، لیکن نہیں، اللہ کل علم رکھنے والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے ایمان نہیں لانا. اللہ نے بہت برسوں پہلے پیشن گوئی کر دی، اور بالآخر اس برے انجام کا ذکر اب اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے وہ اس کا دنیا میں بھی ہوا، اس کی بیوی کا بھی، اور آخرت میں بھی اس سے زیادہ برا انجام ہوگا. تو یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی صداقت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے تعلق سے، ابو لہب کے یہ الفاظ اس کے ان الفاظ کے جواب میں ہیں جو اس نے کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت حق دینے پر بولے تھے. مشہور بات ہے نا، صفا کی پہاڑی پر حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آغاز وحی کا کم و بیش تیسرا برس تھا، اور حضور نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کیا میں تم سے کہوں پہاڑ کے دوسری طرف سے فوج آ رہی تو تم میری بات مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، آپ صادق امین ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ابو لہب وہاں پر موجود تھا، سگا چچا ہے نبی علیہ السلام کا، ذہن میں رکھیے گا، سگا چچا ہے، پڑوسی بھی ہے، مگر اسے بڑے برے الفاظ اس نے کہے. تبا لک لہذا جمعتنا، معاذ اللہ، ارے تبا اس لفظ استعمال کیا، تم برباد ہو جاؤ، اس سے تم نے ہمیں جمع کیا، باقی معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکاریں. یہ گستاخی اللہ کو اتنی ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کے لیے سورہ لہب نازل کی، اور یہی الفاظ آئے تبت یدا ابی لہب وتب. تو یہ الفاظ جو اللہ نے نازل فرمائے، یہ وہ کوہ صفا پر جو حضور علیہ السلام کا خطاب تھا، مکے والوں کو دعوت توحید پیش کر رہے تھے، اس پر جو بد کلامی ابو لہب نے کی تھی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور دعوت حق کی شدید مخالفت کرتا تھا. اور یہ وہ شخص ہے، اگلا نقطہ بھی نوٹ کیجئے گا، یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واحد کافر ہے جس کا نام لے کر قرآن کریم اس کی مذمت کی گئی ہے. ابو جہل کا نام تو نہیں آتا نا، عقبہ بن ابی معیط اور سرداران قریش کے نام تو نہیں آتے نا، ذکر آتا ہے مجموعی اعتبار سے. یہ واحد کافر ہے دور نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام لے کر جو ہے وہ بددعا کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے، اور اس کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے. سگا چچا ہے، ایمان نہیں لایا، کچھ فائدہ نہ ہوا. اور آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت سورہ لہب کی آیت نمبر 2 ارشاد ہوا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس آیت کا مفہوم ترجمہ، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. یہ آیت نمبر 2 کا مفہوم ترجمہ. تشریح کے والے سے ایک نقطہ، جو پہلا نقطہ ہے وہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو اس کا مال، عزت اور دیگر کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی. سردار تھا، ڈھیروں مال تھا، بہت مال تھا اس کے پاس، سونے کی دولت بھی، سونے کی شکل میں بھی دولت تھی اور دیگر دولت بھی تھی، اور کاروباری معاملات بھی تھے، انویسٹمنٹس کے بھی معاملات تھے. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نہ کوئی مال کام آتا ہے، نہ کچھ اور کمائی کام آتی ہے. کمائی سے ایک مراد اولاد بھی، چنانچہ اگلا نقطہ ہے کمائی میں اولاد بھی شامل ہے. اس کے بیٹے بھی تھے، کمائی میں اولاد بھی شامل ہے، وہ انسان کی محنت کا ہی نتیجہ ہوتی ہے اولاد بھی. لیکن نہ مال کام آیا نہ اولاد. اللہ کی پکڑ جب آئی تو کوئی بچانے والا نہ تھا، اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو اپنے بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے. کیا نقطہ ہے؟ نوٹ کیجئے گا اگلا نقطہ. اس کی موت جسم پر زہریلے دانے نکلنے سے ہوئی تو اولاد نے اس کی لاش کو ہاتھ تک نہ لگایا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. کیا عالم ہے، اولاد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. دشمن دین ہے، گستاخ رسول ہے، یہ برا انجام ہو رہا ہے. دانے ایسے زہریلے نکلے کہ لاش میں بدبو بھی آ گئی. لڑکوں نے، بیٹوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. کہتے حبشی غلاموں کو پیسے دے کر اس کو پھینکوا دیا گیا گھڑے کے اندر. یہ ہے برا انجام کہ نہ مال کام آیا، نہ کمائی کام آئی، نہ اولاد کام آئی. مر گیا تو اولاد نے لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. دشمنان دین اور گستاخ رسول جو ہوتے ہیں ان کا یہ انجام ہوا کرتا ہے. سورہ لہب قیامت تک تلاوت کی جائے گی اور یہ انجام لوگوں کے سامنے رہے گستاخوں کا اور دشمنان دین کا. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید چند آیات انشاءاللہ ان کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سورہ لہب کا مطالعہ کریں. آیت نمبر 3 سے مزید مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیصلی نارا ذات لہب. اس آیت کا مفہوم ترجمہ وہ جلد شعلے والی آگ میں جلے گا. یہ آیت نمبر 3 کا مفہوم ترجمہ. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اس کا حشر یہ ہوگا کہ وہ عنقریب شعلہ مارنے والی آگ یعنی جہنم میں جلے گا. یہ کل کی سب سے بڑی سزا کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اگلا نقطہ اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا مگر کنیت ابو لہب تھی. نام عبد العزیٰ تھا, مشرکانہ نام ہے تو قرآن پاک یہ نام تو ذکر نہیں کرے گا. کنیت کیا تھی اس کی؟ ابو لہب. وجہ کیا تھی آگے نوٹ کیجئے گا. شولوں والی آگ میں جلنا اس کی کنیت سے بہت مطابقت بھی رکھتا ہے. لہب کسے کہتے ہیں؟ شولے کو. تو یہ اس کی سزا بیان ہو رہی ہے نا, جہنم کی آگ میں جلے گا, وہ اس کی کنیت سے بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے. اس کی ایک اور وضاحت ہے اگلے نقطے کے تعلق سے, آئیے اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں. یہ بڑی سرخ و سفید رنگت والا تھا مگر ایمان نہ لایا بلکہ دشمن اسلام اور گستاخ رسول بنا رہا, سو آگ کے انجام سے دوچار ہوگا. چہرہ بڑا خوبصورت تھا, سرخ تھا, چٹا تھا, لیکن ایمان نہیں ہے تو بدترین معاملہ ہو گیا. اور آگے سے بڑھ کر دشمنان دین میں شامل ہو اور گستاخی کر رہا ہو رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں, تو یہ بدترین سے بھی بدترین معاملہ ہو گیا. تو دنیا میں بھی اس کے ساتھ بڑا ہی برا معاملہ ہوا, جیسے کہ ذکر ہوا زہریلا دانہ نکلا اور مرا ایسا کہ لاش بدبو مارتی ہے, کسی بیٹے نے بھی ہاتھ نہ لگایا. اور کل کی سزا بہت بڑی, اور وہ جہنم کے انگارے شعلوں میں جلے گا. یہ قرآن پاک ذکر کر رہا ہے اس کے بدترین انجام کے تعلق سے. اگلی آیت سورہ لہب کی آیت نمبر 4. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اس کا مفہوم ترجمہ اور اس کی بیوی بھی آگ میں ہوگی, لکڑیاں ایندھن اٹھائے پھرتی رہنے والی. یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ. تشریح کے حوالے سے بات آ رہی ہے ابو لہب کی بیوی کے تعلق سے. پہلا نقطہ تشریح کے حوالے سے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آگے ذکر کی جا رہی ہے. وہ کانٹے دار جھاڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھاتی تھی. یہ لکڑیاں اٹھائے پھرنا, ایندھن اٹھائے پھرنا, اس کی کئی اعتبارات سے تعبیر کی گئی ہے. لکڑیاں آگ جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتی. آگ بھڑکانا صرف لکڑی سے نہیں ہوتا, الفاظ سے بھی ہوتا ہے. چنانچہ ایک اور مراد کیا لی گئی ہے اس کی, یا اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے. چغلی لگا کر لوگوں کے درمیان آگ بھڑکائی جاتی ہے نا, نفرت کی, عداوت کی, دشمنی کی آگ بھڑکائی جاتی ہے. ایک اور مراد بھی لی گئی ہے, یا یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی. یہ بھی گستاخی کرتی تھی اور شاعرہ بھی تھی, اور اشعار کے ذریعے معاذ اللہ نبی مکرم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتی. اس لیے بدترین جوڑا ہے, شوہر بھی گستاخ اور بیوی بھی گستاخ, اور دونوں کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے. ایک اور مراد بھی دی گئی لکڑی اٹھائے پھرتی رہنے کی. ایک مراد یہ کہ جس طرح دنیا میں ابو لہب کی بیوی دین دشمنی میں اپنے خاوند کی مددگار تھی, اسی طرح جہنم میں بھی وہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے. دنیا میں حضور کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے اور نفرت کی آگ بھڑکا رہی ہے. کل اپنے شوہر کی مدد کرنے والی یہ عورت کل اپنے شوہر کی وہ ایڈنگ ٹو دی فائر انگلش میں کہتے ہیں نا, اس کے آگ کے جلنے کے عذاب میں لکڑیاں ڈال ڈال کر اضافہ کرے گی. یہ بدترین جوڑا اور اس کا بدترین انجام جو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے. اگلی اور آخری آیت سورہ لہب کی آیت نمبر 5. فی جیدہا حبل من مسد. اس کا مفہوم ترجمہ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ, مسد مضبوط بٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں, خواہ وہ کھجور کی ہو, ناریل کی ہو, یا آہنی تاروں کی. اللہ اکبر, لوہے کے تاروں کو بھی تو وہ دیکھا نا آپ نے, باڑے لگائی جاتی ہے تو وہ مضبوط, اس کو کہتے ہیں بٹا ہوا ہونا, چاہے وہ آہنی تاروں لوہے کی تاروں کی ہو یا کھجور یا ناریل کی ہو. مسد کہتے ہیں مضبوط بٹی ہوئی رسی کو. اللہ اکبر. اگلا نقطہ, وہ لکڑیاں باندھ کر ایک رسی اپنی گردن میں ڈالے رکھتی تھی اور بالآخر یہ رسی ہی اس کی گردن میں پھنس کر اس کی موت کا سبب بنی. یہ مفسرین کی ایک رائے ہے کہ دنیا میں بھی رسی گلے میں پڑ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی. ایک اور تعبیر بھی کی گئی ہے. اگلا نقطہ اس تعلق سے ہے, یا یہ بھی مراد ہے کہ جہنم اس کے گلے میں جو طوق ہوگا وہ مضبوط تاروں سے بٹا ہوگا. کل بھی اس کو مضبوط تاروں سے بٹا ہوا ایک جو تاروں کا ایک پورا گچھا ہوگا,
اس کو گردن میں ڈال کر عذاب دیا جا رہا ہوگا. دنیا میں یہ گلے میں رسی رکھی اور کانٹے اٹھا اٹھا کر لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائی اور حضور علیہ السلام کے راستے میں بچھایا ان کانٹوں کو معاذ اللہ اور آگ بھڑکائی ہے. کل اس کے گلے کے اندر مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی اور اس کو جہنم میں بھی مزید عذاب دیا جا رہا ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ سورۃ اللہب میں دشمنان دین اور گستاخان رسول علیہ السلام، کسی بھی رسول کی شان میں گستاخی، اللہ اکبر، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے دشمنوں گستاخوں کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ نقطہ بڑی وضاحت کے ساتھ سورۃ اللہب میں ہمارے سامنے آیا. ناظرین کرام، وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا، کیا سوال ہے آج آپ کے ذہن میں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سورۃ اللہب میں ابو لہب کے بارے میں بتایا ہے، تو اس صورت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہاں، اہم بات ہے اس صورت میں بیٹا. بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ جو دین کی دشمنی و مخالفت پر آ جائیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی پر آ جائیں، ان کا انجام تو بہت ہی برا ہونا ہے. اور سب سے بڑھ کر کہاں انجام برا ہونا ہے؟ آخرت میں. ایک بات ہو گئی، ہر دور میں ایمان والوں کو حضور علیہ السلام کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی گستاخ ہمارے ہاتھ سے بچ بھی گیا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. یہ میسج بھی امت کے سامنے کلیئر ہو کر سامنے آ رہا ہے. جی بیٹا، آپ کا سوال. میرا یہ سوال ہے کہ قیامت تک جو بھی پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا؟ ہاں، بہت اہم سوال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کا یہی انجام ہوگا. دو اعتبارات سے دیکھیں. اگر دنیا میں کوئی حرکت کرتا ہے تو امت کے علماء تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ پھر شرعی تقاضے کے تحت جرم ثابت ہو تو اس کو سزا دی جائے گی. یہ اپنی جگہ ایک سزا کا معاملہ، اس کے قتل کا معاملہ، یہ جرم کے ثابت ہونے پر دنیا میں فیصلے کا معاملہ ہوگا، سزا کا معاملہ ہوگا. البتہ اگر آپ پچھلی قوموں کو دیکھیں تو پچھلی قوموں نے جہاں پیغمبروں کی باتوں کو رد کیا ہے وہیں پیغمبروں کا مذاق بھی تو اڑایا، وہ بھی تو گستاخی ہے. تو پچھلی قومیں مٹائی گئی نا، تو ہاں اللہ دنیا میں بھی ایسے کو نشان عبرت بناتا ہے. البتہ سب سے بڑھ کر معاملہ کہاں ہونا ہے؟ آخرت میں. تو سب سے بڑھ کر یہ جو پکڑ ہونی ہے وہ کہاں ہونی ہے؟ آخرت میں. تو میں دوبارہ عرض کروں، اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے فار اینی ریزن، کسی وجہ سے اگر مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آ پاتا یا اس پر دنیا میں سزا نافذ نہیں ہو پاتی تو وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھا رہے. کل آخرت میں سب سے بڑی سزا اس کو مل کر رہے گی، جیسے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی بیان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے. جی بیٹا، آپ کا سوال. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس رشتے کی اہمیت زیادہ ہے، جبکہ ابو لہب تو حضور علیہ السلام کا سگا چاچا بھی تھا؟ ہاں، اس سے پتہ چلا کہ محض خونی رشتہ ہونا کافی نہیں ہے. اہم رشتہ، پہلا رشتہ، بنیادی رشتہ جو اللہ کے ہاں قبول ہے وہ کون سا ہے؟ ایمان کا رشتہ. ایمان کا رشتہ ہو تو کچھ اعمال میں اونچ نیچ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ملا دے گا جنت میں، جیسے کہ ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر. تو پہلا سمجھنے کا نقطہ کیا ہے؟ اصل رشتہ خونی رشتہ نہیں ہے، کسی کی نسل میں ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان والا ہونا شرط اول ہے کل نجات حاصل کرنے کے لیے. ایمان نہیں ہے ادھر تو چچا ہونا بھی اس کو نفع نہ دے سکا. کس کو؟ ابو لہب. اور اتنا بھی پتہ چلا، اللہ اکبر، کبھی اپنے قریبی لوگ بھی ایسی دشمنی پر آ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کبھی اپنے قریبی بھی ایسی دشمنیوں پر آ سکتے ہیں. اس کے لیے بھی بندہ مومن کو تیار رہنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کے تعلق سے یہ نقطے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. دین پر عمل کرنے، دین کی دعوت دینے اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے دوران میں بہت سارے مصائب اور آزمائشیں آ سکتی ہیں. یہ اشارہ بھی سورہ لہب میں ہمارے سامنے آ گیا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات اور آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ نوٹ کیجیے گا. سورۃ الرحمن کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سورۃ الرحمن کو عروس القرآن یعنی قرآن حکیم کی دلہن کہا جاتا ہے. قرآن حکیم کا جو اپنا ایک مزاج ہے، غنا جسے عربی میں حدیث مبارک میں کہا گیا، اس کی بہترین ایک مثال سورۃ الرحمن میں عروس القرآن، قرآن حکیم کی دلہن سورۃ الرحمن کو کہا گیا. حاصل مطالعہ ریکیپ یا خلاصے کے طور پر تین باتیں آج بھی ہیں. پہلا نقطہ نوٹ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی گرفت آنے پر ابو لہب کا مال اور اس کی دیگر کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی. اگلا نقطہ ہے ان قریب ابو لہب شولوں والی آگ میں جلے گا. اور آخری نقطہ ہے جہنم میں ابو لہب کی بیوی کی گردن میں مضبوط تاروں سے بٹا ہوا توق ہوگا اور یہ سزا اس کو جہنم میں دی جا رہی ہوگی.
اللہ تعالیٰ جہنم کے ہر عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام جائزے کی طرف، سیلف اسسمنٹ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آئیے رہنمائی لیں۔ نمبر 1 پہلا سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم حق کی دعوت دینے والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ یہ تو گھر کا فرتا چچا تھا مگر جان کا دشمن ہو گیا ابو لہب، اس سے تو مخالفت کی نا۔ ہم سوچیں دین کی دعوت کا کام چلتا ہے، ہم اس میں معاونت کرنے والے ہیں یا خدا نہ خواستہ مخالفت کرنے والے؟ اگلا سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہیں؟ ادھر گستاخی کرنے والوں کو یہ انجام بیان ہو رہا ہے، ہم تو ایمان والے امتی ہیں نا، کس قدر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 تو بتاتی تمہاری آواز بھی نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر نہ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے اعمال اور نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلا اور آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم جہنم کی آگ کا خوف رکھتے ہیں؟ اب تو اللہ معاف کرے بے باکی اور میں تو کہوں گستاخیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ جنت اور جہنم کے تعلق سے لوگوں نے لطیفے بنانا اور شیئر کرنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ Are we serious about the جہنم؟ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں جہنم کا، جہاں بھڑکائی ہوئی آگ کس کی؟ اللہ کی سورہ ہمزہ میں ہم پڑھ چکے نار اللہ الموقدہ۔ کیا ہم جہنم کا خوف رکھتے ہیں؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ اللہ اکبر۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ 28 پارے کی صورتوں سے سوالات ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ سورۃ المجادلہ کی کس آیت میں ذکر ہے کہ لوگ اپنے گناہ بھول گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار کر رکھا ہے؟ درست جواب ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 6، احصاہ اللہ ونسوا، لوگ بھول گئے گناہ کر کے مگر اللہ نے شمار کر رکھا ہے، اور یہ نالج کے لیے نہیں ہے، کل حساب ہونا ہے، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ درست جواب سورہ مجادلہ آیت نمبر 6۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے سورۃ الحشر کی کس آیت میں ایک معاشی اصول اور ہدف کا ذکر ہے تاکہ دولت چند امیروں ہی کے درمیان محدود نہ رہے؟ یہ اصول کہاں ہے آپ نے تلاش کرنا ہے۔ سورۃ الحشر کی کس آیت میں ایک معاشی اصول اور ہدف کا ذکر ہے تاکہ دولت چند امیروں کے ہی درمیان محدود نہ رہے؟ یہ آپ نے تلاش کرنا ہے انشاءاللہ۔ درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اسی کے وقت پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہم سے تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ علیہ السلام کا سچا ادب اور احترام نصیب فرما، اور اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔